سال رات بھی دعوت، دن بھی، اور دعوت بھی کیسی؟ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی ایک ٹکا بھی فیس نہیں لی، فیس بھی نہیں۔ آج تو خطیب کا جلسہ کروانا ہو تو پہلے پیسوں کا بندوبست کرو، کیوں جی؟ خطیب اسلام آ رہا ہے، خطیب اسلام، اس کو جب تک 20 25 30 ہزار نہ دو اس وقت تک خطیب صاحب مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مزہ ہے نا؟ پہلے تو اس کو فیس دو، پھر وہ مسئلہ توحید بیان کرے گا، پھر ہمیں آ کے درس دے گا اخلاص کا، اور ہمارے سامنے ذکر کرے گا ہمارے شیخ القرآن صاحب یوں تھے، ہمارے پیر صاحب یوں تھے، وہ یہ تھے، اور خود کتنی فیس لے رہا ہے؟ 20 25 ہزار فیس لے کر ہمیں اخلاص کی دعوت دے گا، اور تم کہتے ہو سبحان اللہ۔ سادی قوم، اچھا ہوا ہے وہ دوسری قوم ہے نا، اس کو ہم نے منتیں کی کہ پیغمبر کی سنت کی طرف آؤ، ملا ٹیکس سے جان چھڑاؤ، کل 40 جمعراتیں 12 13 نکاح کی فیسیں ساری سے جان چھوٹ جائے گی، سنت کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے ہمیں کہا یہ تو خیرات کوئی نہیں مانتا، میں نے کہا دیو نا خیرات تھا مولویاں نو۔ دیکھو جو حکومت ٹیکس سے جان چھڑائے عوام تو اس پہ راضی ہوتی ہے۔ یہ والی سوات اس ایریے میں آپ جائیں، لوگ اتنے خوش ہیں، کہتے ہیں اس نے ٹیکس معاف کیے۔ ہم کہتے ہیں یہ ملا ٹیکس، یہ گنڈا ٹیکس سے، یہ شریعت نہیں، اس سے بچ جاؤ۔ تم نے کہا یہ تو خیرات بھی نہیں مانتے، اچھا یہ تو ختم شریف بھی نہیں مانتے، یہ تو جمعرات بھی نہیں مانتے، جمعہ بھی نہیں مانتے، یہ تو حلوے کے بھی منکر ہیں، چاولوں کے بھی منکر ہیں، یہ تو کھانے پینے بدھ والی چوری کے بھی منکر ہیں، فلاں کے بھی منکر ہیں۔ تو میں نے کہا کچھ عقل ہوتا تو سوچتے کہ ہم تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، مال کی بھی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ؟ ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، ہماری زبان میں وہ ذائقے کی چس نہیں، جو حلوے کا مٹھاس ہے وہ ہمیں نہیں آتی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ذائقے عارضی ہیں اور جہنم کا ذائقہ دائمی ہوگا۔ اسی طرح اب ہم کہتے ہیں کہ ان تاجروں سے بچو جو توحید فیس لے کر بیان کرتا ہے، سنت کا مسئلہ فیسوں پہ بیان کرتا ہے، اور میرے پاس باقاعدہ اس کے شواہد موجود ہیں کہ 1000 روپیہ کم دیا جائے، فون کرتے اچھا میری گاڑی میں پانی پڑتا ہے، آپ نے ہماری عزت نہیں کی۔ تو جو قوم توحید بھی سنے پیسے دے کر، اور خطیب بیان کرے پیسے دے کر، اور پھر بیان کرے اپنے ہمارے اسلاف یوں تھے، اکابر یوں تھے، اور ہم بڑے قرآن کے دائی ہیں، اور قرآن تو کہتے ہیں لا اسألو علیہ، یہ دعوت تھی ہر پیغمبر کی، کوئی مزدوری نہیں، کوئی فیس نہیں۔ اس لیے تاجر خطیب کی تقریر میں پھر اثر یہی ہوتا ہے، کسی بازار کے نٹ کو بلوا لو، وہ بھی آپ کو 4 لطیفے سنا کے خوش کر دے گا۔ قرآن حدیث نہیں، لطیفے۔ تو ایک خطیب صاحب بڑے لطیفے سناتے، میں نے کہا یار تو قرآن حدیث سنایا کر، کہتے یہ لوگ قرآن حدیث والے ہیں ہی نہیں۔ بات تو ٹھیک ہے،
جنگ میں ایک پیر تھا، عورتیں اس کے پاس جاتی تھی، یہ سچا واقعہ ہے، وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا، تو کپڑا جو بزرگ نہ پہنے وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو اب جو جاتے تو وہ اپنا زیر ناب بال ایک اکھیڑ کے زنانیوں کو پکڑا دیتا۔ اس کو کسی نے کہا بے وقوف یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے جملہ زبردست کہا، اس نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں میرے پاس تو یہی بال ہی ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ تو جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے تم ان خطیبوں کے پاس جاتے ہو، ان کے پاس تو یہی بال ہی ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم جو توحیدی بیٹھے ہو خدا کے لیے یہ آیت ان کو پڑھاؤ، سکھاؤ، ٹائم لینے سے پہلے خطیب کے سامنے پڑھ لو لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی فیس اجر مزدوری نہیں ہے۔ 950 سال کہ دعوت پھر کیسی؟ دعوت قومی لیلم و نہارا، رات کو بھی دعوت اور دن کو بھی دعوت، مجلسوں میں بھی دعوت، انفرادن بھی دعوت، ہر جگہ پہ دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت اور خالص دعوت۔ لیکن قرآن نے بیان کیا بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی اور بیٹا بھی نہیں ہوگا، بیوی نے بھی مسئلہ نہیں مانا، اور پیغمبر نوح کا بیٹا کنعان اس نے بھی مسئلہ نہیں مانا۔ اللہ نے یہی بتلانا تھا کہ اصل تعلق توحید والا ہے، پیغمبر کا بیٹا یہ مسئلہ نہ مانے تو قیامت کے دن نوح پیغمبر جنت میں ہوگا اور بیٹا کنعان جہنم میں ہوگا، بیوی جہنم میں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن مقدس نے یہ فخر توڑا، ناز توڑا۔ یہود کا 5واں ٹولہ تھا، صاحبزادوں کا، مشائخ کی اولاد، بزرگوں کی اولاد، جن کا کام صرف یہ تھا کہ ہمارے باپ نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا، ابا جی نے یہ کیا، نانا جی نے یہ کیا، والد جی نے یہ کیا، بابا جی نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ کر گئے تلک امت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم اپنی ذرا محنت بتاؤ۔ بڑا ہی مشکل مضمون ہے، توبہ توبہ توبہ۔